حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. قدم المدینہ تھا. تو یہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کیا عثمان نے. یہ عثمان بن محمد بن ابی شیبہ کس کے بھائی ہیں؟ کس کے بھائی ہیں؟ وہ کہاں گیا وہ بچہ جو المصنف ابن ابی شیبہ کے رائٹر تھے؟ کتاب کا نام کیا؟ المصنف. رائٹر کو کہتے ہیں المصنف. المصنف کے جو رائٹر تھے، مؤلف تھے ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ اس کے بھائی ہیں اور ان کی اپنی کتابیں ہیں. یہ بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں. تو یہ کہتے ہیں حدثنا جریر، ہمیں حدیث بیان کی جریر بن عبد الحمید نے، اور وہ روایت کرتے ہیں منصور بن معتمر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن یزید النخعی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اسود بن یزید النخعی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. کتنے راوی ہو گئے؟ 6. ماشاءاللہ. کون سی سند ہوگی؟ سداسی. کیا کہتے ہیں؟ سداسی. 6 واسطوں والی سند ہو گئی. ایسا کہتی ہیں ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ، جب سے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تب سے محمد اور آل محمد نے گندم کے غلے سے 3 راتیں مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ آپ کی روح قبض ہو گئی. مدینہ میں کتنے سال رہے ہیں آپ؟ 13 سال. ایسا بتاتی ہیں کہ مدینہ کے 13 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو. ہاں 13. جی 13. دیکھیں آپ جب نبی بنے ہیں کیا عمر تھی آپ کی؟ 40. اور وہاں رہے کتنے سال؟ 10 سال. 13 سال کہاں کے ہوئے؟ مدینہ کے 13 سال. تو مدینہ کی جو آپ کی زندگی ہے اس کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 3 راتیں مسلسل 3 دن مسلسل کھانا کھایا ہو گندم کا اور پیٹ بھر کر کھایا ہو تینوں دن. ایک دن پیٹ بھر کر کھا لیا تو 2 دن بھوکے، ایک دن کھا لیا ایک دن نہ کھایا، ایک دن مل گیا ایک دن نہ ملا. 3 دن مسلسل گندم کا کھانا ملے پیٹ بھر کر، ایسا کبھی نہیں ہوا. حتیٰ قبیدہ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی. اور ہم کیا کہیں گے اس کے مقابلے میں، اس حدیث کے مقابلے میں، کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 3 دن مسلسل ہم بھوکے رہے ہوں. ایک دن کبھی نہیں ہوا جی. کیوں جی؟ ایک دن کبھی نہیں ہوا. تو یہ دنیا سے اعراض آپ کا، آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کی آل کا. جی آگے پڑھیں. جی حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. یہاں پہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم البغوی نے، اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن البغوی، اور وہ روایت کرتے ہیں ایک اور اسحاق سے. وہ اسحاق کون سے ہیں؟ ازرق اسحاق بن یوسف، اور لقب ان کا کیا ہے؟ الازرق. اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ مسعر بن کدام العامری سے. اور وہ کس سے حدیث روایت کرتے ہیں؟ ہلال الوزان سے، ہلال الوزان الکوفی. اور وہ حدیث روایت کرتے ہیں عروہ سے. اور عروہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ بچے بتائیں گے، کوئی بڑا نہیں بتائے گا. ہم کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جو ہے عروہ کی خالہ ہیں، تو عروہ کی والدہ کا پھر نام کیا ہوا جو عائشہ کی بہن تھی جس کی وجہ سے خالہ بنی؟ بچے بتائیں گے، چھوٹے بچے بس ہیں. اسماء بنت ابی بکر. بہت اچھے.
اللہ آپ کو جزائے خیر دے بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والد صاحب دونوں کو خوش رکھے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قرآن کا حدیث کا علم سیکھنے کی توفیق بخشے. تو یہ کون ہے جناب والا؟ عروہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں. تو یہ یہاں پہ ایسا کہہ رہی ہیں ما اکل آل محمد, آل محمد نے 2 کھانے ایک دن میں نہیں کھائے, 2 کھانے ایک دن میں نہیں کھائے, مگر احداہما, 2 کھانوں میں سے ایک کھانا کیا ہوتا تھا؟ تمرن, صرف کھجوریں. ہم کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں جی؟ 3. ہمارے تو ٹائم بھی 3 ہے, 5 بھی ہو جاتے ہیں جی, کہتے ہیں 5 بھی ہو جاتے ہیں. وہ فرما رہی ہیں کہ اگر دن میں 2 ٹائم کھانے کھائے ہیں تو ایک ٹائم تو ہو سکتا ہے گندم مل جائے, گندم کی روٹی, جو کی روٹی, دوسرے ٹائم کھجوروں پہ گزارا ہوتا تھا. اللہ اکبر. چلیں جی. حدثني أحمد بن رجاء حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه ليف. امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان کی احمد بن رجاء نے, اور یہ جو رجاء ہیں یہ احمد کے حقیقت میں والد نہیں ہیں, اصل میں یوں ہے احمد بن عبداللہ بن ایوب بن رجا. تو رجا کیا لگے ان کے؟ پردادا. احمد بن رجا الحروی. وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ نظر سے, نظر بن شمیل. اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ہشام بن عروہ سے. اور وہ کہتے ہیں اخبرنی ابی, مجھے کس نے حدیث بتائی؟ میرے ابو نے. ابو کا نام کیا ہے؟ عروہ بن زبیر. کیا نام ہے؟ عروہ بن زبیر. اور وہ روایت کر رہے ہیں اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ کہتی ہیں کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم. لو جی, کھانے کی بڑی باتیں ہوگی, اب بستر کی طرف آتے ہیں. اب بستر کی طرف. ہاں جی, میں اور آپ کس بستر پہ لیٹ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہاں دیکھیں, دنیا کا نمبر 1 انسان, نبیوں کا بھی امام, اللہ کا سب سے بڑا محبوب, اور صورتحال کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر کس چیز سے تھا؟ من ادم, من چمڑے کا تھا. وحشوہ لیف, اس چمڑے کے اندر کیا بھرا ہوا تھا؟ کھجوروں کی چھال. کھجوروں کی چھال. چمڑے کا بستر اور اندر کھجوروں کی چھال بھری ہوئی تھی. اس کے اوپر آپ تشریف فرما ہوتے تھے, اس کے اوپر آپ لیٹا کرتے تھے. پھر یہ پتا چلا کہ مال مل جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ پہ اللہ راضی ہے, اور جنتیں لینے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. جی, کہتے ہیں چھال کی وضاحت کریں. چھال کس کو کہتے ہیں جی؟ تنے کا جو ہوتا ہے نا اوپر سے, وہ جو چھلکا سا ہوتا ہے, تنے کے اوپر جو چھلکا وغیرہ ہوتا ہے وہ اتاریں اور اس کو اس کے اندر ڈال دیں. آپ چمڑے کی سرہانا بنا لیں, چمڑے کا گدا بنا لیں, اس کے اندر ڈال دیں, تو یہ اس کا ہو گیا چھال کا بھراؤ ہو گیا. جی. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. امام بخاری کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہدبہ بن خالد القیسی البصری نے. وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمام بن یحییٰ العودی نے. وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی قتادہ بن دیامہ سدوسی نے. اور وہ کہتے ہیں کہ کننا نأتی, ہم آیا کرتے تھے انس بن مالک کے پاس. کون کہہ رہے ہیں ہم آیا کرتے تھے؟ قتادہ. وخبازہ قائم, اور ان کا نان بھائی. یہ نان بھائی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ نان لگانے والا, ٹھیک ہے. تو ان کا جو نان بھائی تھا, قائم, وہ کھڑا ہوتا, یعنی کہ روٹیاں لگا رہا ہوتا. وقال, اور وہ ہم سے کہتے کلو, کیا کرو؟
کھاؤ. فما اعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانا کہ رعا رغیف المرقع کا، کہ آپ نے کبھی باریک روٹی دیکھی ہو، حتی لحق باللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کے پاس پہنچ گئے، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے. آپ نے کبھی باریک روٹی دیکھی بھی ہو، میرے علم میں نہیں ایسا. ولا رعا شاۃ سمیطا، اور نہ کبھی آپ نے بکری دیکھی سمیتن بھنی ہوئی، قطو کبھی بھی. اور آج کل جو دعوتیں ہوتی ہیں بکرے کے بکرے بھنے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے جی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھنی ہوئی بکری دیکھی ہو، یعنی کہ کہتے ہیں میرے علم میں ایسا نہیں ہے. جی پڑھیں جی. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يأتي علينا الشهر وما نوقد فيه نارا إنما هو التمر والماء إلا أن نؤتى باللحيم. کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن مثنى العنزی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید القطان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہشام بن عروہ نے، اور وہ کہتے ہیں مجھے بتایا میرے ابا جی نے. وہ کون ہیں؟ عروہ بن زبیر. اور وہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ سے. وہ کون ہیں؟ عائشہ. اور وہ کہتی ہیں کان یاتی علینا الشہر، مہینہ آتا، ما نوقد فی نارا، پورے مہینے میں ہم کبھی بھی آگ نہ جلاتے. مہینے کا مہینہ گزر جاتا اور آگ جلانے کی نوبت پیش. کیوں؟ پکا پکایا کھانا کسی ہوٹل سے آتا ہوگا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ پکانے کے لیے کچھ ہو تو آگ جلائیں. جب پکانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں تو آگ جلانے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی تھی. اللہ اکبر. انما هو التمر والماء، کیا تھا؟ کھجوریں اور پانی، بس. الا ان نؤتى باللحیم، الا یہ کہ کبھی کبھی ہمارے پاس تھوڑا سا گوشت لایا جاتا، کوئی تحفہ ہمیں بھیج دیتا، تحفہ مل جاتا تو کھا لیتے تھے. ورنہ اپنی صورتحال یہ تھی کہ پورا پورا مہینہ آگ جلانے کی، چولہا جلانے کی نوبت پیش نہیں آتی تھی. کبھی کبھی پورے کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے صورتحال میں.